يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول ولا تبطلوا أعمالكم. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. دروس کے سلسلے میں کل ہم نے یہ بات کی تھی کہ ہم روزانہ انشاءاللہ یہ جاننے اور سیکھنے کی کوشش کریں گے کہ ہم انسانوں پر کس کے کیا کیا حقوق عائد ہوتے ہیں. تو آج سب سے پہلے ہم جانیں گے کہ سب سے پہلا، سب سے بڑا اور سب سے اہم حق ہم پر کس کا عائد ہوتا ہے. تو یہ بات میرے اور آپ کے لیے واضح ہے کہ جس نے ہمیں پیدا کیا، جس نے ہمارے لیے روزی کا سامان مہیا کیا اور اس پوری دنیا کو ہمارے لیے بسایا، ایک دسترخوان کی طرح اللہ تعالیٰ نے اس دنیا کی چیزوں کو ہمارے لیے بچھا دیا تاکہ ہم اس سے فائدہ اٹھائیں. یہ سورج، یہ چاند، یہ ستارے، یہ پیڑ پہاڑ پودے، یہ سمندر، یہ ہوا، پانی، زمین اور اس سے اگنے والے مختلف غذائیں، یہ ساری چیزیں اللہ تعالیٰ نے میرے اور آپ کے لیے بنائی. اس بنانے والے کا حق ہم پر سب سے پہلا ہوتا ہے. یعنی ہم اللہ تعالیٰ پر ایمان لائیں، یہ ہم پر اللہ کا سب سے پہلا حق ہے. اللہ پر ایمان لانے کا مطلب اور مفہوم یہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات موجود ہے، یہ ایمان رکھا جائے. اللہ تعالیٰ موجود ہے، اس بات کا ایمان اور یقین رکھیں. اللہ تعالیٰ کے بحیثیت رب اللہ تعالیٰ پر ایمان رکھنا کہ اللہ تعالیٰ پالنہار ہے، اللہ ہی روزی دیتا ہے، اللہ ہی پیدا کر سکتا ہے، اللہ ہی موت دے سکتا ہے، اللہ تعالیٰ کے ہاتھ ہی میں سارے تصرفات ہیں. یہ اس کائنات کا ذرہ ذرہ اور پتا پتا اللہ کی مرضی اور منشا اور مشیت سے چلتا ہے. اس میں کسی کا کوئی اختیار نہیں ہوتا. تو اس بات پر ہم ایمان رکھیں، یہ اللہ تعالیٰ کا ہم پر سب سے پہلا حق ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ پر ایمان رکھیں کہ اللہ موجود ہے اور اللہ بحیثیت رب ہے، اس پر ہمارا ایمان ہو. اور اللہ تعالیٰ کے جو اسماء اور جو صفات ہیں جس کو اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائی، جس کو اللہ کے نبی نے بیان فرمائی، ان اسماء اور ان صفات، ان ناموں کا اللہ تعالیٰ مستحق ہے کہ لیس کمثلہ شیء، اللہ تعالیٰ کی طرح کوئی نہیں ہے. اللہ بے مثال ہے، اللہ بے نظیر ہے، اللہ احد ہے، اللہ صمد ہے. اللہ تعالیٰ کے برابر یا اللہ تعالیٰ کے جیسا کوئی نہیں ہے. اس بات کا ایمان اور یقین رکھنا یہ انسانوں پر یا ہم مسلمانوں پر سب سے پہلا حق بنتا ہے. اللہ پر ایمان کی باتوں پر یہ بھی ایک بات ہے کہ جو باتیں اللہ نے بتائی ہیں ان باتوں پر بھی ایمان رکھا جائے. جو باتیں اللہ نے بتائی ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ نے یہ خبر دی کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام اللہ کے آخری پیغمبر اور رسول ہیں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ نے بتایا کہ اللہ نے قرآن کریم کو انسانوں کی رشد و ہدایت کے لیے نازل فرمایا. اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ اس قرآن کو لانے والے فرشتے کا نام جبرائیل ہے. تو جتنی باتیں اللہ نے بتائی ہیں ان تمام باتوں پر بھی ہمارا ایمان ہونا چاہیے. یہ اللہ کے اوپر، اللہ کے حقوق میں سے ایک حق ہے. تو اللہ تعالیٰ کا حق جو انسانوں پر بنتا ہے وہ سب سے پہلا حق بندوں پر یہ بنتا ہے کہ ہم اللہ کی ذات پر ایمان لائیں. اب اللہ کی ذات پر ایمان لانے کے بعد دوسرا حق جو انسانوں پر بنتا ہے وہ ہے کہ جس ذات پر ہم ایمان لاتے ہیں اسی کی عبادت کریں، اس کے علاوہ کسی اور کی عبادت نہ کریں. یہ اللہ تعالیٰ کا انسانوں پر دوسرا بڑا حق ہے کہ عبادت صرف خالص اللہ کی جائے، اللہ کے علاوہ کسی اور کی نہ کی جائے. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام ایک مرتبہ حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے
کہ حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ کنت ردف النبی صلی اللہ علیہ وسلم، میں ایک مرتبہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے سوار تھا، علی حمار، ایک گدھے پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سفر کر کے جا رہا تھا. فقال، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ یا معاذ هل تدری ما حق اللہ علی العباد، اے معاذ بتاؤ کیا تم جانتے ہو کہ انسان کا اللہ پر کیا حق ہے، وما حق العباد علی اللہ، اور اللہ کا حق بندوں پر کیا ہے. تو حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ اللہ و رسولہ عالم، کہ اللہ اور اس کے رسول زیادہ بہتر جانتے ہیں کہ انسان کا اللہ پر اور اللہ کا انسان پر کیا حق ہے. تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا فَإِنَّ حَقُّ اللَّهِ عَلَى الْعِبَادِ، اللہ کا حق بندوں پر یہ ہے کہ أَن يَعْبُدُوهُ، کہ تمام انسان ایک اللہ ہی کی عبادت کریں، وَلَا يُشْرِكُ بِهِ شَيْئًا، اور اللہ کے ساتھ کسی چیز کو کبھی شریک نہ کریں. وَحَقُّ الْعِبَادِ عَلَى اللَّهِ، اور اللہ تعالیٰ پر حق یہ ہے اس کے بندوں کے تئیں کہ اگر بندے اس کی عبادت کرتے ہیں اللہ يعذب من لا يشرك بالله شيئا، کہ جو اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرتے ایسے بندوں کو اللہ عذاب نہیں دے گا. یہ اللہ تعالیٰ نے اپنے اوپر حق متعین کیا اپنے بندوں کے تئیں. صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی یہ حدیث ہے. یہ حدیث کا پیغام میرے اور آپ کے لیے بالکل واضح ہے کہ ہم عبادت صرف اللہ کی کریں گے. اب عبادت کے تعلق سے آپ یہ جان لیں کہ عبادت مختلف شکل کی ہوتی ہے. کچھ عبادت جس کا تعلق زبان سے ہوتا ہے، جیسے ذکر ہے، اذکار ہے، دعا ہے، اللہ تعالیٰ سے کسی بھی چیز کو طلب کرنا ہے، مدد مانگنا ہے، استغاثہ ہے. تو یہ ساری چیزوں کا تعلق زبان سے ہے. کچھ عبادتیں ایسی ہیں جس کا تعلق دل سے ہے، جیسے اللہ تعالیٰ پر یقین رکھنا، اللہ پر توکل اور بھروسہ کرنا، خوف اور ڈر اللہ سے ہونا، رضا اور امید اللہ تعالیٰ سے رکھنا. اور کچھ عبادتیں ایسی ہیں جو جس کا تعلق بدن سے ہے، جیسے ہم نماز پڑھتے ہیں، طواف کرتے ہیں. بہت ساری شکلیں ہو سکتی ہیں بدنی عبادت کی. کچھ عبادتیں ایسی ہیں جس کا تعلق مال سے ہے، جیسے صدقہ و خیرات کرنا، اللہ کی راہ میں لوگوں کی مدد کے لیے پیسہ خرچ کرنا. تو عبادت کی مختلف شکلیں ہیں. کچھ کا تعلق زبان سے ہے، کچھ کا تعلق دل سے ہے، کچھ کا تعلق بدن سے ہے، کچھ کا تعلق مال سے ہے. تو ان مختلف عبادتوں کی جتنی بھی شکلیں ہیں، عبادت کی ہر شکل خالص اللہ کے لیے کی جانی چاہیے. عبادت صرف اور صرف اللہ کے لیے ہونی چاہیے، اللہ کے علاوہ کسی اور کے لیے نہیں ہونی چاہیے. اللہ تعالیٰ نے کہا فَاعْبُدِ اللَّهَ مُخْلِصًا لَهُ الدِّينَ، کہ تم اللہ کی عبادت صرف اللہ کے لیے کرو پورے خلوص کے ساتھ. الا للہ الدین الخالص، جان لو کہ خالص عبادت صرف اللہ کی جا سکتی ہے. تو آج کے درس میں جو ہم نے دو باتیں جانی وہ یہ تھی کہ انسانوں پر سب سے پہلا حق کس کا عائد ہوتا ہے، وہ اللہ کا. اللہ کا کیا حق انسانوں پر عائد ہوتا ہے، وہ ہے اللہ پر ایمان لانا، اللہ کی بتائی ہوئی باتوں پر اللہ کو بحیثیت رب ماننا، اللہ تعالیٰ ہی کی عبادت کرنا، اللہ تعالیٰ کے اسماء و صفات پر ایمان لانا. یہ انسان پر اللہ کا سب سے پہلا حق ہے. دوسرا حق یہ آج ہم نے جانا کہ جس ذات پر ہم ایمان لاتے ہیں اسی کی عبادت کی جائے. کل انشاءاللہ ہم جانیں گے کہ وما قدر اللہ حق قدرہ، کہ انسانوں پر یہ جو حق عائد ہوتے ہیں ان حقوق کو انسانوں نے ان حقوق کی قدردانی نہیں کی. وہ کیا کیا چیزیں ہیں جس کی وجہ سے بندے اللہ تعالیٰ کی ناقدری کرتے ہیں. انشاءاللہ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. رمضان کی مبارک ساعتوں میں ڈھیروں نیکیاں کمانے والا بنائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.